اگر وہ بے گناہ نکلا تو سہیل ورائچ 5 ستمبر 2019۔ حیران ہوں کہ ہم خوفزدہ بھیڑوں بکریوں میں یہ سرکش بو بکرا کیسے پیدا ہو گیا۔ ہم گھر بیٹھے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں اور وہ برسر عدالت کہتا ہے کہ جتنا مرضی ریمانڈ دے دیں میں تو وکیل بھی نہیں کروں گا۔ یہ عجیب شخص ہے، امیر ترین ہے، مگر گھر کا فرنیچر 50 سال پرانا ہے۔ ہمیں 4 دمڑیاں مل جائیں تو ہم گھر کی آرائش بدل دیتے ہیں۔ وہ ایئر لائن کا مالک ہے مگر عام مسافروں کی طرح اکانومی میں سفر کرتا ہے۔ وزیر اعظم تھا تو پروٹوکول اس کا حق تھا، مگر تب بھی عام لوگوں کی طرح تلاشیاں دے کر ایئرپورٹ سے گزرتا تھا۔ ہم شہرت و پروٹوکول کے شوقین لوگ اور یہ اس سے دور بھاگنے والا شخص، یہ ہم میں کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ شخص عجیب ہے، بس عجیب۔ کوئی بہت پرانی بات نہیں، جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس ریاست کے بڑے اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ آج بھی وہی بڑے برقرار ہیں، مگر ان کا ممدوح جیل میں بند ہے۔ اس مرد کوہستانی کی ایمانداری اور پروفیشنلزم کی تب بھی تعریفیں ہوتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک وزیر مملکت جو اب تحریک انصاف کے حمایت شدہ وزیر اعلیٰ ہیں نے بتایا کہ یہ بندہ سیاستدان نہیں، پروفیشنل ٹیکنوکریٹ ہے۔ ایک میٹنگ کا احوال سناتے ہوئے اس نے بتایا کہ دنیا بھر کے پروفیشنل ماہرین LNG پر میٹنگ کر رہے تھے۔ جب یہ ٹیکنوکریٹ وزیر بولا تو سب پر جادو سا ہو گیا۔ سب اس کی معلومات اور موضوع پر اس کی گرفت پر حیران و پریشان ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس کی تعریفیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم نااہلوں میں اگر کوئی اہل آ گیا ہے تو ہم اسے جیل پہنچا کر ہی چھوڑیں گے۔ میرا یہ یقین درست ثابت ہوا اور وہ اب جیل میں ہے۔ اور دکھاؤ اپنی اہلیت۔ دنیا میرے جیسے اوسط ذہن کے لوگوں کی ہے، ہم اپنے سے بالا تر ذہنوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اسی روایت پر عمل جاری اور جاری رہے گا۔ ایسا سادہ ارب پتی زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ 2 موم بتیاں جلا کر پرانے پلنگ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر برتھ ڈے مناتا ہے، سادہ کپڑے پہنتا ہے، عام گاڑی میں پھرتا ہے، والدین والے پرانے گھر میں ہی رہتا ہے، نہ پھوں پھاں نہ شوں شاں۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ ایسی دولت اور ایسے عہدوں کا کیا فائدہ اگر آپ کا معیار زندگی نہ بدلے؟ آپ کو دیکھ کر یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ امیر ہیں، وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں۔ ایسی امیری ایسی وزیری کا کیا کرنا ہے؟ مگر یہ ایسا ہی ہے، منفرد ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ایک ہی پیس ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ جیل ہی ہونا چاہیے، وگرنہ کل کلاں کو اس کا سایہ ہم جیسے دنیا داروں پر پڑ گیا تو ہم بھی خراب ہوں گے۔ اسے جیل میں رکھنا ہی بہتر ہے۔ مجھے تو یہ شخص پاگل لگتا ہے، بالکل ٹیرا۔ بھلا کون ہے جو خود روز اعلان کرتا پھرے، آ بیل مجھے مار؟ یہ پاگل کہتا تھا کہ LNG کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو۔ بار بار کہتا رہا میری وزارت عظمیٰ میں جو فیصلے ہوئے وہ شفاف تھے، میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ پھر یہ پاگل بار بار نواز شریف کے حق میں بیان دیتا تھا، ہر ہفتے سے ملنے جیل چلا جاتا تھا۔ اسے کچھ تو دنیا داری کی سمجھ ہونا چاہیے۔ وقت بدل چکا ہے، ایسے دور میں خواجہ آصف کی طرح اپنا دامن بچا کر چلا جاتا ہے، مگر یہ بالکل ٹیرا تھا، اس لیے جیل کی سیر کر رہا ہے۔ خواجہ آصف سے ہی کچھ دنیا داری سیکھ لیتا تو آج اسمبلی میں بیٹھا تالیاں بجا رہا ہوتا۔ پاگلوں اور ٹیروں کا انجام یہی ہوتا ہے جو اس کا ہوا۔ اس شخص کے کوائف زندگی میں لکھا ہے کہ اس نے کیلیفورنیا یونیورسٹی، لاس اینجلس اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ مجھے تو اس پر یقین نہیں ہے۔ بھلا باہر کے اچھے اداروں کا پڑھا لکھا اور تعلیمی یافتہ جیلوں کے دھکے کیوں کھائے؟ اگر عقل مند ہوتا اور واقعی باہر کا پڑھا لکھا ہوتا تو وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد شوکت عزیز اور معین قریشی کی طرح لندن اور امریکہ جا کر وقت گزارتا، اور جب حالات سازگار ہوتے تو واپس لوٹ آتا۔ بابو لوگوں کا کیا کام ہے سیاست کے گند میں ہاتھ ڈالنا، جیلوں میں سڑنا یا پھر عدالتوں کے دھکے کھانا؟ باہر سے پڑھے لکھے تو صرف حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سزاؤں کے لیے نہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ باہر کا تعلیمی یافتہ نہیں، یہی مری کی کسی گلی کا نام کیلیفورنیا رکھ کر اس نے وہاں کی ڈگری لے لی ہے، اس لیے لندن اور نیو یارک میں اسے پناہ نہیں مل سکتی۔ میں خوش ہوں کہ ہم خوفزدہ بھیڑوں کے درمیان پیدا ہونے والا یہ بو بکرا، ہم ایک جیسے نارمل اور ابن الوقت لوگوں میں یہ عجیب شخص، ہم نام و نمود کے خواہش مندوں میں یہ سٹا ہوا آدمی جیل میں ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ پروفیشنل ٹیکنوکریٹ کہیں باہر نکل کر ہماری دنیا کو آلودہ نہ کر دے۔ عام سی گاڑی رکھنے والا یہ سادہ آدمی جیل سے باہر نکل آیا تو اس نے ہمارے اور حکمران طبقے کی آسائشوں پر سوال اٹھا دینا ہے۔ یہ شخص پورے معاشرے کا مجرم ہے، یہ ہمارے نظام کا مخالف ہے، یہ ہماری اقدار کا مخالف ہے، یہ اشرافیہ اور عوام سب کا مخالف ہے۔ اسے ہر صورت جیل میں بند رکھنا چاہیے۔ اس کی زبان بندی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کہیں یہ بول پڑا تو ہمارا یہ خوبصورت خواب نہ ٹوٹ جائے۔
مجھے صرف ایک اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں مقدمات میں یہ بے گناہ نہ نکل آئے۔ اگر ایسا ہوا تو آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ ہم کل کو اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے کہ ایک بو بکرا، ایک عجیب پاگل شخص ہم سے جیل میں بند نہ رکھا جا سکا؟